اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر انسان دنیا دے وچ مختلف ذاتاں دے وچ مختلف قبیلیاں دے وچ مختلف قوماں دے وچ رنگ دے حساب نال نسل دے حساب نال آمدن دے حساب نال وڈے ہوئے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جڑی تمام انسانی معاشریاں دے وچ پائی جاتی ہے وہ ہے موت. تے ایسی حقیقت ہے کہ مشرق دا رہن والا ہوئے یا مغرب دا رہن والا، شمال دا یا جنوب دا، عرب ہوئے عجم ہوئے، چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، مرد ہوئے عورت ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، سب دے بارے دے وچ رب دا قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن موت دے حوالے نال ایک عام تاثر جڑا پایا جاتا ہے، جڑا اکثر شعراء دے تے علماء دی کتاباں دے وچ لکھیا جاتا ہے کہ جی ہر کسی نو صرف ایک زندگی ملی ہے کہ آخر وہ زندگی ختم ہو جامنی، مر جامنا ہے. ایک انداز ہے چیزاں نو ویکھن دا. ایک دوسرا انداز ہے جڑا کہ صوفیاء کرام دے ہاں پایا جاتا ہے. وہ انداز یہ ہے کہ سانو ایک باری زندگی نہیں ملی، سانو روز زندگی لبدی. ہر روز زندگی دا ایک نواں باب ہے کہ موت سانو ایک باری لبنی. یعنی وقوع ایکو ہے لیکن ویکھن دا انداز فرق ہے. ایک آندا پہ ہے کہ ایک باری زندگی ملی ہے جس نے موت نال ختم ہو جامنا ہے. صوفی آندا پہ نہیں، سانو روز زندگی لبدی، ہر روز ایک نواں دن ہے. موت صرف ایک باری آنی ہے، زندگی تا بار بار دہرائی جامن والی حقیقت دا نام. ہن اگر اس نو ذہن رکھو تو اندازہ یہ ہوندا ہے کہ جڑے لوگ نہیں سمجھتے کہ ہر روز جڑی زندگی ملتی پئی ہے یہ ساڈے واسطے معرفت دا، قرب الہی دا، قرب انسان دا، دوسرے لوگاں دے نال چنگا نبھاون دا ایک موقع ہے. مینوں یاد ہے جدن میں کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن یعنی مذاہب عالم دا تقابلی جائزہ، آج تو تقریباً 18-19 سال پہلے 2 سال میں مختلف مذاہب نو پڑھے. ان دے وچ ایک مینوں یاد ہے کہ میکسیکو دی مذہبی کتاب دے وچ ایک کہانی پڑھی ہے. وہ میں تھوڑے سامنے مینوں آج پتہ نہیں کیوں یاد آ گئی، میں کبھی بیان بھی نہیں کیتی مجمع دے وچ لیکن یکدم یاد آ گئی. وہ کہانی بڑے کم دی ہے تے ساڈے سب واسطے ایک بڑا ہی آئینہ ہے جس دے وچ اسی اپنی زندگیاں ویکھ سکدے ہیں. وہ کہانی انج ہے کہ ایک بادشاہ ہے، ان دی 4 بیویاں ہیں تے انہوں کوئی مرض ہویا، حکیماں نو ڈاکٹراں نو بلایا گیا. ظاہر بادشاہ آئی، قرب و جوہر تو بڑے دوروں دوروں حکیم تے ڈاکٹر آئے تو انہاں سب نے حتمی فیصلہ بورڈ نے یہ دیتا کہ بادشاہ جڑا ہے اس ہفتے تو اگاں نہیں جی سکتا، مرض الموت دے وچ گرفتار ہے تے اگلے ہفتے مر جاسی. ہن بادشاہ نے سوچیا کہ ہن اگلی دنیا جاندا پیاں تے بیویاں دے نال میں بڑا وقت گزاریا ہے، بڑی محبت رکھی ہے. 4 بیویاں دے وچ جڑی چوتھی بیوی آئی اس نے اپنے وزیر نو آکھیا کہ میری بیوی نو کلا میرے کول بھیجو، میں اونہاں نال گل کرنا چاہتا. اور چوتھی بیوی آ گئی. بادشاہ نے آکھیا ویکھ میں ساری عمر سب کو زیادہ محبت تیرے نال کی، سب کو زیادہ کپڑے میں تینوں لے کے دیتے ہیں، تیرے کھانے پیمن دا ہر ویلے میں خیال رکھے، تیرے پیر جڑے ہیں انہاں نو کنڈے نہ لگے، تیرے واسطے ڈبل سول دیاں میں جوتیاں بنوائی ہیں.
تیرے واسطے دنیا دے مہنگے ترین کپڑے تینوں لے کے دیتے، زیور دے نال تینوں آراستہ کیتا، تے کھامن پیمن دے وچ کوشش کیتا ہے کہ اگر تو کھانا کھاویں تو اس تو بعد فروٹ بھی کھاویں، تے فروٹ تو بعد میٹھا بھی کھاویں، تے میٹھے تو بعد اگلا کھانے دا انتظام، ان دے بارے چی سوچیا۔ ہن میں مردا پیا تے میں قبر وچ ہونا کلا، تے میں پوری عمر تیرے نال وفا کیتی، ہن تو بھی وفا کر، تو بھی مر کے میرے نال قبر وچ ٹر جا۔ ان دی بیوی نے آکھیا کہ میں مننی ہاں کہ تو 24 گھنٹے میرے بارے سوچیا، میرا خیال رکھیا، میرے کھانے پیمن تو لے کے، رہن سہن تو لے کے، کپڑیاں تو لے کے، زیور تک ہر شے مینوں دتی، لیکن موت اپنی اپنی ہے۔ سبحان اللہ، میں تیرے نال قبر وچ نہیں جا سکتی۔ خیر وہ مایوس ہو گیا، پھر اس نے اپنی تیسری بیوی نو بلایا، تیسری بیوی نو آکھیا کہ بھئی میں تیرا اتنا خیال تو نہیں رکھیا جتنا میں اپنی چوتھی بیوی کا خیال رکھے آئی، لیکن تو سونی بڑی آئے تے جدن بھی میں کسے بیرون ملک دورے تے جاندہ سوں تے دوئے بادشاہ مانو ساڑن واسطے تینوں نال لے جاندہ سوں۔ اس ویلے میری کوشش یہ ہوندی آئی کہ تو کپڑے بھی تیرے ہی ہو جائے ہومن کہ کسے اور بات شہزادی دے کپڑے تیرے جی ہو جائے نہ ہو، تے تیرا زیور بھی ایسا ہوئے کہ کسے اور دے ہو جائے نہ ہوئے، تے تینوں اپنے نال کرسی تے ببائندہ سوں۔ مقصد میرا ساڑنا ہوندہ ہی، میں سچ بولیندہ پیا، میں تیرے نال کوئی ایڈی محبت کوئی نہ آئی، لیکن تیری وجہ تو جو میرا سر بلند ہوندہ ہی فخر دے نال، میں دے نال بڑی محبت آئی، تے میں تیرے واسطے بڑا کچھ کیتا ہے، ہن میں مردہ پیا، تیرا کی ارادہ ہے؟ میرے نال چلنی ہے قبر وچ، میں اتنے کلا ہو سا۔ او دا کہ بھی تو تے شو مارن واسطے مینوں رکھے ہوئے آئے، اگر تو دوئے بادشاہ ماں دی لالا نہ ٹپکی ہومن مینوں ویکھ کے، تے پھر تو مینوں الزام دے سکتا ہے، لیکن جڑا قبر والا کام میں نا اے نہیں ہو سکتا۔ جاندا پہ ہے تو اگاں، ہن جا موج کر۔ اچھا بہرحال ہن بادشاہ نے اپنی دوسری بیوی نو بلایا، اس نے اس بیوی نو آکھیا اپنی کہ بھئی میں اپنی زندگی جو بھی کیتا ٹھیک ہے، میں تیرے نال اتنا وقت نہیں گزاریا، تینوں اتنے کپڑے، اتنا کھانا، تیرا اتنا خیال نہیں رکھیا جتنا اپنی پہلی دو بیویاں دا رکھیا ہے، چوتھی تے تیسری دا، لیکن میں جو کچھ بھی کیتا یہ سوچ کے کیتا کہ اگر مینوں کچھ ہو جاوے تو یہ سب کچھ تینوں مل جائے۔ میں تیرے بارے پہلے سوچندا سو، اپنے بارے بعد سوچندا سو، ہن میں مردہ پیا، ہن دس کی کریں گے؟ اس آگیا بھی میں تیرا جنازہ کمال نہ کرے سا، تیری قبر تے بیٹھ کے روساں بھی صحیح، تے جے تو مر جاسیں تو ہر سال تیری یاد دے وچ محفل بھی کرے سا، لیکن اے جڑا قبر وچ جاون دا معاملہ ہے نا، اے اپنی طفل تسلی تو اپنے کول رکھ، اے نہیں ہو سکتا۔ پچھوں ایک ہوندی پہلی بیوی جیڑی ہے، جیڑی شکل دی بھی کوئی ایڈی نہ آئی کہ بادشاہ نے کوئی وقت دے نال نہ گزاریا آئی، او بولی پردے دے پچھوں کہ آقا میں تیار ہاں، میں تیرے نال قبر ہے جاسا۔ اس دی گال سنی تو بادشاہ رومن لگ گیا، اس نے کہا یار تینوں تو میں ویکھنا ہی پسند نہ کیتا ساری عمر میں سمجھدا ہوں کہ تو میری زندگی کاش نہ آمدی تو میری زندگی بڑی اچھی رہندی، کیونکہ تیری جڑی ڈیمانڈاں ہیں ایڈی بے وقوفاں والیاں ہیں کہ میرے کو پوریا ہی نہیں ہوندا، میں اپنی دنیا پہلی ترے بیویاں دے وچ مصروف آسوں، تیرا تو میں کبھی خیال ہی نہ کیتا، نہ تینوں کپڑے پوائے، نہ تیرے کھانے دا کوئی خیال کیتا، تو فاقیاں مردی رہی، لیکن تو کیوں میرے نال جامنا چاہنی؟ اس دے اتے اس نے جواب دیتا کہ بادشاہ اسی یہ 4 بیویاں تیریاں ہی ہیں نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس آکھیا جی تیری چوتھی بیوی آئی، یہ تیرا جسم آئی۔ اور توجہ نہ گل سنے، بڑی پرانی کہانی ہے میکسیکن سیولائزیشن دی، مائن تہذیب تو انہوں نے لئی گئی۔ اس آکھیا وہ تیرا جسم آئی، ساری عمر تو انہوں کپڑے بھی پوائندہ رہا، انہوں کھوائندہ بھی رہا، انہوں پلیندہ بھی رہا، لیکن جس ویلے موت آئی اس نے انکار کر دیتا، ایک گل سڑ گیا، اے تیرے نال قبر دے بھی ساتھ نہیں دیتا اس نے، جیڑی تیری دوسری بیوی آئی جنہوں فخر کرنا ہے،
لوگاں دے سامنے لے جا کے اے تیرا مال تے تیری دولت آئی تے تینوں پہلے پتہ ہونا چاہیے آئی کہ مال و دولت کدی بھی اپنا نہیں ہوندا. اس آکھیا حالی تے آندی پئی نا تیرے نال نہیں جاندی, جس ویلے تو مر گیا نا تے دوئی شادی کر لمنی ہے, کیونکہ مال تے دولت دی فطرت یہ ہے کہ مالک دے نال اس ویلے تھی رہندا ہے جب تک وہ جیندا ہے, تے جس ویلے وہ مردا ہے وہ کسے اور دا ہو جاتا ہے. تو آکھیا جڑے تیری ہائی دوئی بیوی اے تیری اولاد آئی, وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس نے یہ آکھیا کہ تیری قبر تک تیرے جنازے نال ٹر سن, تیری قبر بھی بنائی سن, ہر سال تینوں یاد نہیں کر لئی سن, لیکن انہاں تیرے نال نہیں جاونا, کہ میں تیری بیوی ہاں تیری روح, جن دے پاسے تو کدی ویکھنا بھی گوارا نہ کیتا, جس دی خواہش دا تو کدی خیال نہ کیتا, جس دی بھی خوراک ہو سی کوئی, انہوں بھی کوئی کپڑے چاہی دے ہو سن, ان دی بھی کوئی ضروریات ہو سن, تو کوئی خیال نہ کیتا, لیکن اگر تیرے نال قبر کسے جامنا ہے تو میں ہوں تیری بیوی ہوں. اتھوں ہن ساڈا موضوع چلدا پیا, کیونکہ مینوں نہ کہ 20-25 منٹ بولنے, اس حساب نال میں موضوع ہو چلے. تے اوہ میں تواڈے سامنے قرآن دی آیت پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمیندا پیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, تحقیق انسان نو اساں بنایا, وَنَعْلَمُ تے اسی جاننے ہیں چنگی طرح مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُهُ کہ انسان دے نفس نو کیڑی شے اچکلاں دیندی ہے, اسی جاننے ہیں ان دے اندروں کیڑی خواہشاں اٹھدیاں پئیاں, ان دا نفس انو آندھا کی بے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اسی تے ان دی رگے جان تو بھی زیادہ ان دے قریب ہیں. اسی انو بنایا ہے, اسی ان دے نفس دے سرگوشیاں نو سن دے پے ہیں, تے اسی جاننے ہیں کیوں, کیونکہ اسی اتنے قریب ہیں انسان دے کہ ان دی زندگی بھی اتنی قریب نہیں. اے بڑی سمجھن والی گل ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اسی ان دی جیڑی رسی دی شکل دی ان دی رگے جان ہے. اے دیکھو ہن ایک ہو گیا انسان تے ایک ہوندی ہوگی رگے جان. انسان دا تصور جان تو بغیر ممکن نہیں. اے رحمان آندہ پہ ہے کہ تیری رگے جان جن دی وجہ تو تیری زندگی قائم ہے, وہ تو تیرے کو دور ہے, لیکن نحنو اقرب دا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. اسی تیری رگے جان تو بھی زیادہ تیرے قریب آئیں, اسی تیرے اندر انج بیٹھے آئیں کہ تیرا نفس جو تقاضا کرتا پہ, اسی انہوں بڑی چنگی طرح جاننے. انسان جیڑا ہے اس مرکبات دی دنیا دے وچ دو چیزاں تو مرکب ہے. مرکب آندے کمپاؤنڈ نو, اس دنیا دے اللہ نے مزاج یہ بنایا ہے کہ دو چیزاں مل کے ایک چیز بن دی. حقیقت ایک راندی ہے, لیکن دنیا دا مزاج یہ بنایا ہے کہ سانو دوئی دے وچوں اکائی نظر آمدی ہے. مطلب میں تواڈے سامنے بیٹھا, ایک میرا جسم ہے ایک میری روح ہے. یہ عام بندیاں دے نزدیک دوئی ہے, میں دا قائل نہیں ہوں, میں صرف مثال دیون واسطے سمجھائندا پیا. یہ دو حقائق میرے ہیں, کچھ میرے اندر روح پائی جاندی ہے جیڑی میری زندگی ہے, تے پھر ہے جسم ملے ہوئے. ان دوواں دے نال مل کے یہ نفس بندا ہے جنوں تسی عزیر آندے پئے ہو, تواڈے سامنے بیٹھا یا کوئی بھی ہوندا نام تسی رکھ دیندے ہو. ہن اللہ تعالیٰ ایک پاسے تا آندا پیا کہ میں ان دے وسوسیاں تک نو جاننا, میں ان دا خالق ہاں. نہ صرف میری روح نو جاندا ہے, کیونکہ روح تے جیڑی میں لئی ودا ہے ہی ہوندی, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس بار وہ اپنی ہے, وہ بڑی چنگی طرح جاندا ہے. اے جسم جیڑا اس نے مینوں دتا ہے, اینو بھی وہ ایڈا چنگا جاندا ہے کہ میں انہوں ایڈا چنگا نہیں جاندا. اللہ تعالیٰ قرآن اس فرمائندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. سلالہ عورت جس ویلے اپنا دوپٹہ دھو کے انہوں نچڑیندی ہے, انہوں آدھے سلالہ. اللہ آندہ ہے کہ میں انسان نو مٹی نو نچوڑ کے پیدا کیا, مٹی نو فلٹر لا کے نا چھان کے جیڑی جان آئی مٹی دے وچوں کڈھیے,
تے اس جان دے نال انسان نو بنایا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ایک نطفے دی شکل دے وچ ایک بڑے محفوظ ٹھکانے تے نو لا دیتا ہے. ذرا اپنی تخلیق رب دی نظراں نال ویکھو. ثم خلقنا النطفۃ علقہ. پھر اس پانی دی بوند نو میں جمے ہوئے خون دی بوند بنا دیتا. فخلقنا العلقۃ مضغہ. پھر اس جمے ہوئے خون نو میں لوتھڑا بنا دیتا. خلقنا خلقنا المضغۃ عظاما. پھر اس جڑی جمی ہوئی بوٹی بنائی آئی اس بوٹی دے وچوں ہڈی کڈی ہے. فکسونا العظام لحما. پھر اس ہڈی دے اوتے میں ماس جلد دا پا دیتا ہے. ثم انشانہ خلقا آخر. پھر انہوں ایک نئی مخلوق بنا کے کھڑا کرتا ہے. کیویں نئی مخلوق بنی ہے؟ ہڈی. اللہ کیڑی چیزاں ذکر کرتا پہ؟ ہڈی، خون، گوشت، جلد. اس شے دا کوئی کام نہیں بولنا، اس شے دا کوئی کام نہیں سننا. اگر اے جلداں ہڈیاں سن دیاں ہوندیاں تے کسائیاں دی دکان تے سب کو زیادہ تقریراں ہوں. نہیں اے نہیں بولیں دیاں. حضرت علی دا ایک خطبہ ہے، آپ فرمائندے ہیں کہ انسان تو عجیب مخلوق ہے. ہڈی تو سننا ہے، چربی تو وینا ہے، گوشت نال بولنا ہے. یعنی کی آندہ بین مولا زبان نہیں بولیں دی. انسان زبان دا نا نہیں، انسان کان دی ہڈی دا نا نہیں جن نا سندا ہے. انسان اے چربی اکھاں دی چربی دا نا نہیں. یہ ہن پتہ نہیں حضرت علی نو کس نے دسے آئی کہ اکھاں فیٹس نال بندی ہیں. یہ اللہ دا موضوع ہے. یہ پھر کدی صحیح کہ جڑا عارف ہوندا ہے اون دی نظر اوتھے پمدی ہے جتے خوردبینہ بھی نہیں پہنچ سکتی. یعنی کی فرمائندے پین آپ کہ ہڈی دا کام نہیں سننا، گوشت دا کام نہیں بولنا، چربی دا کام نہیں دیکھنا. فرمایا انسان اس چیز دا نا ہے جڑے ہڈیاں تو سنوا لیندا ہے، جڑے گوشت نو بلوا لیندا ہے، جڑا چربی نو وکھا لیندا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے اسی تینوں خوب جاننے ہیں، تیرے وسوسیاں نو بھی جاننے ہیں، تیری روح نو بھی جاننے ہیں، تے تیرا جسم بنیا کیویں اس ایک ایک تخلیق نو جاننے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا وجود جو جو کچھ کرتا ہے اس نو بھی جانتا ہے، تے جو جو خواہشاں رکھتا ہے انہوں بھی جانتا ہے. میری خواہش حالی میرے احساس دے وچ وارد نہیں ہوندی پر رب پہلے جان لیندا ہے. ویکھو میں ہمیشہ آنا کہ اسی ہمیشہ قرآن نو رب دا کلام رب دا کلام رب دا کلام آکھا کے نا اسی ایک لوگاں نو ڈرا کے قرآن دے حسن تو دور کر دے. حکماں آندے کہ انسان نو 4 صلاحیتاں دتیاں گئیاں: جسمانی، ذہنی، اخلاقی تے جمالیاتی. 4 صلاحیتاں. 5ویں صلاحیت کوئی نہیں انسان. ایک جسم ہے جڑا عمل کردا ہے، ایک ذہن ہے جڑا سوچیندا ہے، پھر اخلاق ہے میں دوسرے لوگوں نال ورتاؤ کیویں کرنا ہے، یہ بھی صلاحیت ہے. تے پھر ہے جمالیات، چیزاں دا حسن ویکھنا. قرآن نو تسی چھڑ دیو اللہ دا کلام ہے کہ نہیں، صرف بطور کلام انہوں پڑھ لو. تھوڑی جی عربی سیکھ لو تے قرآن دی جمالیات. جمال آندے سناپنو. قرآن دے سناپنو اگر ویکھنا جس نے شروع کر دیتا نا وہ اپنے وقت دا ولی ہے. انہوں ایسا عشق ہو سی اس کلام دے نال. یعنی پوری چیزاں ہوتے جنہ تے کتاباں لکھیاں گئی ہیں انسان کیڑی شے دا نا ہے. قرآن جیڑا ہے وہ ایک جملے دے وچ سارا کچھ خلاصہ نتارا کر دے. ایک آیت تواڈے سامنے پڑھدا ہے. اس آیت تو ساڈے پوری زندگی دا کوئی لمحہ خالی ہے ہی نہیں. پورا جو ایک انسان خواہش دے لیول دے اتے ساری عمر کریندا ہے کمال دی ترتیب دے نال اللہ تعالیٰ نے ہکو آیت دے وچ بیان کر دیتا. اللہ فرمائندا ہے اے لمو جان لو انما الحیات الدنیا انما حسر دسی. حسر تو بعد جڑا لفظ ہوندا محصور ہوندا ہے، اون دے تو بعد جڑا لفظ ہوندا ہے محصور علیہ ہوندا ہے. انما صرف تے صرف ہے گا، بس کے بس ہے گا. فی الحقیقت سچی گل ہے اے لمو. ہن اللہ تعالیٰ دا لفظ ہے، چھڑ دیو اللہ دے لفظ، صرف قرآن دے ٹیکسٹ نو ویکھو. اے لمو انما الحیات الدنیا، تہاڈی دنیا دی زندگی بس تے بس ہے
لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر من الاموال والاولاد. یار حیران ہونا، میں نفسیات میں پڑھی ہوئی ہے، حیران ہونا کہ پوری زندگی دی خواہشاں دی سمری 7-8 لفظاں دے وچ رب نے بیان کر. تہاڈی دنیا دی زندگی کی ہے؟ صرف تے صرف لائب کھیڈ ہے، لہو تماشا ہے، زینت سڑھاپے، تفاخر بینکم ایک دوے تے فخر کرنا ہے، ایک دوے تے چڑھت مارنی ہے، وتکاثر من الاموال والاولاد تے مال تے اولاد دی کثرت ہے. اللہ سمجھائیندہ کی پیا، ایک بچے نو بڑا ہوندا ویکھ لو، 5 دی خواہش دے مر لین، 5 کھڑکیاں کھل دیاں انسان دے. بچہ جمدا ہے نا، ان خواہش کوئی نہیں ہوندی، وہ ضرورت تے چلدا ہے. پہلے 2 سال دا بچہ صرف ضرورت دے تحت چلدا ہے. یہ ہن نفسیات دا ٹھیٹھ علم ہے، ماڈرن سائیکالوجی دا جتوں دیندا جنہوں سے پرسیپٹیو سائیکالوجی آنے، بالکل جدید علم میں حالی انتے پورا کام بھی نہیں ہویا. وہ آدھے جی انسان دی پہلے 2 سال بچے دے صرف ضرورت تے ہوندے، بھوک لگدی ہے رو پمدا ہے، ماں دودھ دے دیندا، اپنے آپ نو گلا کر دیندا ہے، رو پمدا ہے، ماں اودے ڈائپر تبدیل کر دیندی، سرے درد ہوندا ہے، رو پمدا ہے. مطلب رومنا جیڑا ہے بین الاقوامی زبان ہے. انسان مطلب ایسی زبان ہے جیڑا عربی ہوئے، اجمی ہوئے، پڑھا لکھا ہوئے، جاہل ہوئے، سارے دی سمجھ آندی. کوئی روندا پیا کچھ ہے. پہلے 2 سال انسان دے بچے نو خواہش کوئی نہیں ہوندی، صرف ضرورت ہوندی ہے، ضرورت دے تحت چلدا پیا. 2 سال دا ہوندا ہے نا، سب کو پہلی ہن خواہش ہوندی کی ہوندی ہے؟ کھیڈ. انہوں او ایک حالی بس میں ٹرنا شروع کیتا ہے، بھجنا شروع کیتا ہے، ٹائر دے دیو تے سوٹی دے دیو، سہارا دے اسے نو کٹی رکھ سی اودے پیچھے بھجے. اینو آندے لائب کھیڈ دے پاسے جاونا. 3-4 سال 5-7 سال تک بچہ جیڑا ہے وہ ایسی منزل دے وچ ہوندا ہے جنوں اسی لائب آکھ سکدے ہیں. انہوں صرف کھیڈ چاہیے، انہوں ماں پڑھاون تے آمدی نہ تے جان جاندی انہوں. استاد انہوں بوائندہ ہے نا قرآن دے اگوں، یا انہوں بوائندہ کتاب دے اگوں، لگتا ہے سب کو بڑا میرا دشمن ہی ہے، اے میرے کھیڈ دے رائے چاہ دے. اللہ فرمائندہ میں تینوں ایڈی چنگی طرح جاننا بندے آ، میں تینوں 5 لفظاں دے وچ تیری پوری زندگی دا نقشہ دسیندا پیا. خواہش شروع ہوئے ہیں تو لائب تو کھیڈ، پھر آئے ہیں لہب تے. لہب کنا چیزاں نو آندے، اے بھی ہن نفاست ہے عربی زبان دی سمجھن دی گل ہے. لہب آندے شغل نو. کیسا شغل؟ شغل ہے جی فرق ہے. ایک شغل ہے جیسے فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک شغل ہے کر لو تو فائدہ ہے، نہ کرو تو نقصان کوئی نہیں، انہوں آندے لہب. ایک عربی گرامر دا لاہور دے وچ کورس چلدا ہے، مینوں لے کے گئے ہیں، میں انہوں نے آکھیا پترو فقیراں نے کتاباں کوئی نہیں پڑھیاں ہوندیاں پر احساس بڑا ہوندا ہے. اے جب تک لفظ قرآن دے تانوں صحیح سمجھ آنا ہے، تانوں سمجھ نہیں آمنی قرآن آدھا کی پہ. اللہ فرمائندہ پہ تیری زندگی شروع کتوں ہوندی پہ، تیری خواہش دی پیدائش دی پہلی کھڑکی لہب ہے. 2 سال تو بعد تینوں صرف کھیڈ چاہی دی ہے، اس تو بعد تیری زندگی دوئی کھڑکی کھلنی لہب دی. انگریزی دے وچ نا ترجمہ ہے انٹرٹینمنٹ. کرکٹ میچ ویکھنا نہ ویکھیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. اے لہب اسی. موسیقی سننا، ناچ ویکھنا، فلمہ ویکھنا، یہ ویکھ لویں تو ٹھیک ہے فائدہ ہو سی، لیکن ہوں دے نہ ویکھن نہ تینوں نقصان کوئی نہیں ہوتا. ہر چیز جیڑی اس کیٹیگری یہ چاہے کہ جیڑی وقت گزاری دا سبب ہوئے لیکن بہت زیادہ نفع بھی نہ دے وے کہ انہوں چھڑن نال کوئی نقصان بھی نہ ہوئے. اصول یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو زندگی دا جیڑا حیاتی فلسفہ ہے ان دا اصول یہ ہے کہ جیڑی چیز بہت نفع دی ہو سی اگر وہ چھڑے سے تو نقصان ہو سی، جیڑی چیز تھوڑے نفع دی ہو سی وہ چھڑ دے سے نقصان نہ ہو سی. یہ لہب دی کیٹیگری ہے. ہن دیکھو وہ جیڑا ٹائر بجیندہ رہندا ہے سوٹیاں مار مار کے، ہن کرکٹ میچ اگوں بیٹھا سکرین دے، اوے اللہ دے بندے کوئی کھیڈدا پے، انہوں 7-8 لاکھ روپیہ ملدا پے، نعرے مریندا پے،
بلڈ پریشر بدے ہوئے ہے، ہائے ہار نہ جاوے پاکستان. پاکستان نہیں ہاردا پیا، 11 بندے ہاردے پے. پاکستان کی میں ہاردا پہ کیونکہ جی پاگلہ لی کہانی ہے. مطلب ایڈی آج کل دی کمپیٹیٹیو انٹرپرائز ایڈی چلا کے کاروباری اتنے چلا کے انہوں نے تھوڑی خواہشاں دے پیکج بنا بنا کے تانوں بیچے ہوئے. جی میں موبائل دے ہوندے نا 1 GB تے 2 GB دا پیکج تے 3 GB دا پیکج. اوے اللہ دے بندے او 11 بندے ہیں جڑے اپنے نفس واسطے کھیڈ دے پے. او کو ملک واسطے تے نہیں کھیڈ دے پے تے ایک سپورٹ سے اون دے بارے جذباتی ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. لیکن عمر ایسی ہے انہوں اسی آنے دا ایج آف ہولڈنگ جن دے وچ انسان ہر شے نوں چبھن دی کوشش کرے. تے ساڈی قوم دی تے ساری عمر تا ہی نہیں مکلی. میں شاہ صاحب میں مفتی صاحب ہاں میں چودھری صاحب ہاں. ساڈی تے اسی بالاں دی سٹیج تو اگاں گئی نہیں ہے پوری قوم. اسی لاف تو اگاں اج تائیں گئے ہی نہیں. اے ساڈی سٹیج اتھائیں روک گئی ہے. شعور ساڈی ساری قوم دا اتھائیں رکے ہوئے ہے. او یار کو عقل دا کام کر. جس سینٹ تا انہاں نوں فائدہ ہو سی ہر سینٹ تا انہاں نوں نقصان ہو سی. تیرا کیا نفع فائدہ ہے؟ تے پاکستان دی عزت دا کی تعلق ہے نال؟ کہتے تیرے پاکستان دی عزت تیرے عملہ نال ہونی، پاکستان دی بدنامی تیرے عملہ نال ہونی. اپنی ریسپانسبلٹی لے. ایک کھیڑ دے ہوتے پاکستان دی عزت نو کچھ نہیں ہوتا. جی ساڈے علماء بیٹھے نا سی ہر شے اسلام خطرے چ پے جاندا ہے. اسلام کو کوئی خطرہ کوئی نہیں، نہ کدی آئی نہ کدی ہو سی. سارے مسلمان اسلام نو چھڑ جاون پھر بھی اسلام قائم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اور قوماں پیدا کر دے سی جڑی بہتر طریقے نال اس مذہب دی خدمت کرے سن. اسی کوئی ٹھیکہ نہیں دے ہوئے. ہن اللہ آندا پے میں تینوں سمجھائینا تو کی ہے. 2 سال تو بعد تیری زندگی دے وچ لائی بھائی صرف کھیڑ تینوں چاہیے. ہن دوئی کھڑکی کھل لی آئی. ہن تیری زندگی لہو آ گیا. ہن تو ایسے شغلاں دے وچ پے گئے جڑے ایڈا فائدہ بھی تینوں نہیں دیندے تے چھڑ دیویں تے تینوں نقصان بھی کوئی نہیں. وزینتن ہن ہویا 18 سال دا. ہن آیا حسن زینت سجاوٹ. پہلے تا ناندا ہی نہ آئی 4 دن ماں پھد پھد کے نویندی آئی تے ہن آپ بڑھدے غسل کرنے. پہلے ماں پھدیندی آ تیری کنگھی کراں. نہیں مینوں بڑی درد ہوندی ہے. تے ہن آپ ویندا ہے ٹریا جاندا ہے چھوٹی جی پاکٹ کنگھی اپنی جیب وچ پائی ہوئی ہے. ایویں گڈی کھلوتی ہے اوندا نکلیا ہویا ہے سائیڈ مرر کھلو گیا ہیٹھا جھکے. زینت. ہن حسن پرست ہے جمالیات آئے دی زندگی. ہن حسینہ دی صحبت پسند کریندا ہے تے خود بھی حسین ہونا چاہتا ہے. لیکن تو اس صفت لئیے ان اللہ جمیل و یحب الجمال. سبحان اللہ. صفتاں ساریاں حضور ہمدیاں پئی. ہن 18 سال دی عمر تو لے کے تقریباً 26-27 سال دی عمر اے صرف حسن دا دیوانہ ہے. خود بھی چاہتا ہے سونا تو سونا رواں. ہن کدی پجامے اتنے چلے گئے تے کدی جیکٹاں دیاں سلیوز ہیٹھاں آ گئی ہیں تے کدائی کالر ڈنگے ہوندے پین تے کدائی شیپ دے سٹائل بندے پین. ساری زندگی زینت نال عبارت ہوندی. نہ اینو کسی دے پیسے نال کوئی ہے دلچسپی نہ اینو کیریئر بناون نال ہے. صرف یہ چاہتا ہے کہ میں سونا لگ جاؤں. ہن 25 سال دی عمر آ گئی سی. ہن سناپی او گل او کشش نہیں رہی سناپی. ہن ہے تفاخر بینکم. ہن چاہتا ہے کوئی ایسی چیز لبے کہ دوے تے چڑھت مار سکا. انا خیر من. ہن ابلیس وار کریندے تے بڑا کہا میں تیرے کول بڑا. باویں علم دی بنیاد تے ہوئے خاندان دی بنیاد تے ہوئے حسن دی بنیاد تے ہوئے سیاست دی بنیاد تے ہوئے روپے پیسے دی بنیاد تے ہوئے. صرف ایک خواہش ہے 25 سال تو لے کے 40-45 سال تک انسان دی تمام زندگی دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ دویاں کول وڈا ہو جاواں کسی طریقے. اے وہ کھڑکی ہے جیڑی چوتھی دی زندگی وچ کھلی ہے. پہلی کھلی آئی کھیڑ دی, دوئی کھلی آئی شغل دی, تری کھلی آئی زینت دی, ہن چوتھی کھلی ہے فخر دی. تے سب کو خطرناک تے نامراد چیز, سب کو خطرناک تے نامراد چیز. تے اس تو بعد ہن 40-45 سال تو ہویا تکاثرم فی الاموال والاولاد. ہن اینو کی گل ہے, میں تو بھی مربع بنا گیا, تو کی بنایا ہے؟
چنگا کیتا ہی نہ انگریزی سکول پڑھیا سو بڑا مولوی بن کے کہ نہیں لگا ہوا چندے کٹھا کریندا ودا ہوا ہن کثرت مال تے کثرت اولاد دے اوتے اتراندا ہے خواہش کی ہے کہ دنیا کو بڑا ہو جاواں اللہ فرمائندا ہے اللہ دے بندے ہو میں تانوں چنگی طرح جاننا دیکھو کیا یہ 5 سٹیجاں نو تسی لے لو نا ایک بچہ ہے نا میرا اپنا بچہ ہے محی الدین وہ اس عمر جاندا پہ ہے ہن لہب دی عمر دے وچ کو کھڈاونا ویکھ لے میں دکان تے ایوں کریندا ہے کہ اگر انہوں کھڈاونا نہ ملیا تو انہوں کچھ ہو جاسے لتا مریندا ہے بلیک میل کریندا ہے کہانیاں پیندا ہے کہ مینوں یہ کھڈاونا مل جائے اور میں کئی بار تجربہ کر کے دیکھیا انہوں کھڈاونا لے کے دیو نا تے گھر آؤ 2 دے بعد پوچھو کھڈاونا کتے تے موصوف نو خود ہی کوئی نہیں پتا ہوندا کتے پہ یعنی پہلے تے آئی کہ جان نکل جاسی تے ہن جس ویلے لب گیا ہن اون دی پرواہ ہی کوئی نہیں ساڈی ساری زندگیاں انہیں اسے چیز تو عبارت دوئے کوئی چھک لواں تے جس ویلے چھک کے لے لے انہاں پتہ لگتا ہے یار تے مٹی آئی کہ کیا خوب آتی ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے ساڑھے 10 وہ بال ہیں جنہیں کھیڑ دے پہے آئے اور یار گالے ہے کہ اگر تو اپنے قرآن دی صرف ایک آیت اس حوالے نہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے خلقناکم من تراب تو انہوں مٹی تو بنایا ہے نہیں وہ کی آیت ہم دیئے کہ اسے مٹی تو میں توانو بنایا ہے اسے مٹی دے بیچ میں توانو روز دیتا کی آیت ہم دیئے جی نا یہ نہیں نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری شروع کی میں ہوں دیئے اچھا یار ایک تو میرا ہے بڑا رول ہے میں جدر پھنسنا نا حافظان دے پاس ہوئے نا حافظ میں نے اس ویلے بڑا مایوس کریں دے فیہا خلقناکم ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کیا عجیب آیت ہے اسے مٹی جو میں توانو بنایا اسے مٹی ہی توانو رول دیتا پھر اسے مٹی جو کٹ لے یعنی گل مٹی دی نہیں گل میرے حکم دیئے یہ کیا ماں کہ مٹی ہو کہ تو مٹی تو اتے رہے تو رسیں تیری مجال نہیں مٹی اج ملے جس میرے چاسا مٹی اج مل جامے ہون باہر رہ کے دکھا پھر دوبارہ جس میرے مٹی نے حکم دیتا کہ کٹ میری امانت واپس مٹی دی جرت نہیں تینوں رکھ سکے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ایک گلہ رب دے حکمہ دیں جیڑا اے سمجھ جاوے نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے سارا جوش سارا ولولہ ساری بدتمیزیاں سارے فخر سارے تکبر تب تک ہیں جب تک بندہ اپنی حقیقت نہیں سمجھا نظام الدین اولیاء نے اپنے ملفوظات دے وچ ایک بڑی سونا اپنی تمثیل بیان کی تھی آپ فرمائندے ہیں کہ دہلی دے وچ بہت زیادہ دہلی دے وچ پمدی پئی ہائی گرمی تے میں ایک گزردہ پیاس لگی ہوئی ایک کٹیا ہائی کسی فقیر دی کہ میں اتھے رکے آتے میں دروازہ کھڑکایا میں کہ یار پانی چاہیے ہے تے گرمی بڑی اس کہ اے مٹکا پہ آئی تے میں بھی کہ دھوپ وچ مٹکا پہ ہے میں کہ پانی گرم ہو سی اس کٹ کے پی لا جی ہو جی ابھی ہے اگے میں پیالہ کٹیا نا پانی ٹھنڈا سبحان اللہ تے میں مٹکے کو پوچھیا ہے میاں مٹکے ایڈی گرمی ہے باہروں پر تیرے چ پانی ٹھنڈا ہے ایڈی گرمی ہے تو ٹھنڈا کی میرا میں دے مٹکے نے زبان حال دے وچ مینوں آگے کہ میاں نظام الدین جیندا آغاز مٹی جیندا انجام مٹی اون دے گرمی کتھوں آوے سبحان اللہ سبحان اللہ گرمی صرف میں چم دیے جیڑے اپنے اول تے اپنی ابتدا تے اپنی امتحان نہیں جان دے مٹی تو بنے ہیں بائبل دی آیت ہے from dust to dust we return مٹی تو نکلے ہیں مٹی دے ویچی مل جاؤں اے جیڑی باقی دی تیری وچلی زندگی رب آندے اے بھی تو ایڈا جیڑا مور بنے ہوتا تینوں دس دینا اے لائف تو شروع ہوندی ہے لاہب دے ویچ وڑ دی ہے زینت تے جاندی ہے فخر تے ہے ہی تے فخر تو بعد کسرت تے کسرت تو بعد کہاڑی مک جامنی ہے
ہوں میں اجازت دیو کیونکہ میرا یہ اختتام ادھا تیری 45 منٹ ہو گئے سبحان باقی اللہ اجازت دیو کہ میں اگا کسووال پہنچ رہے تو اتنے میں ٹائم دیتا ہے. بہرحال امید ہے کہ اصل مقصد جیڑا ہوندا ہے ایک شعور دیونا ہوندا ہے. یہ نہیں ہوندا کہ نمی گل ہوئے کوئی اوکھی گل ہوئے. گل یہ ہے کہ گل سامنے دی ہوئے. کل میں رات ملتان تقریر کردا پہ آسوں تے مفتی صاحبان بلائے ہوئے آئی مینوں کہ میں انہوں تے گل کردا پہ آسوں صرف یہ چھوٹا جہا کہ عبادت کے نوان عبادت کیڑی شے دا نام کسی کو جواب کوئی نہ آئی ڈیفینیشن کوئی نہ آئی. 1.5 گھنٹہ میں بولے علماء نو سمجھا کے اٹھیا کہ عبادت کسے اللہ اللہ دے پیچھے ٹرن دا نام ہے. عبادت دا براہ راست رب نال کوئی تعلق کوئی نہیں. یہ غلط فہمیاں جڑی اسی بڑھائی ہوئی ہیں. بہرحال اللہ نے یہ زندگی دیتی جی میں اتھو جتوں میں اپنا ختام حسن دا اصول ہے کہ جتوں گل شروع کی جاوے اتھاں ہی واپس لے آئی جاوے اتھاں ہی واپس لے آمدا پیا کہ اس گل نو سمجھ جاؤ کہ زندگی ہر روز سانو ملی ہے. موت ایک باری آمدی ایک زندگی نہیں ملی. 365 زندگیاں سانو ہر سال لبدی ہر لمحے دے وچ سانو زندگی ملدی پئی ہے. اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جاوے اپنا حساب کرو. اصول بڑا آسان ہے. اس دنیا کثرت دی دنیا دے وچ رب نے تینوں بھیجیا ہے یہ ارد گرد والے نال نبھا جاسے. حضرت امام حسن عسکری دا بڑا سونا قول ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ اپنے ارد گرد ویکھ کہ تیری وجہ تو مسکراہٹاں کتنے چہرے تے تیری وجہ تو کتنی اکھاں دے وچ ہنجو ہیں. جتنے ہنجو ہیں پھر رب تیرے وہ ہنجو کڑھائی سی کڑھائی سبحان اللہ تے جتنی مسکراہٹاں ہیں انہاں مسکراہٹاں دا نام جنت ہے. مسکراہٹ رکھو چہرے دے اوتے خوش طبعی دے نال پیش آؤ. اے دنیا دے کھڑاونے واسطے ایک دوسرے نو ذلیل نہ کرو. جی میں وہ بچہ ہے نا کہ کھڑاونا نہ لبے تے اڈیاں مریندا ہے تے لب جاوے تے سٹ دیندا ہے. اے سارے مال و دولت حسن عزت سب دی مثال ہی ہے. ہن سیلیبریٹی ایک ہوندا ہے نا کہ جتھے بھی جاؤ لوگ سیلفیاں لیندے پے ہوندے نال تہاڈے. اج اس انہاں دے لوکاں دے ذہن دے وچ یار جڑے مرشد ہوندے نا پتہ نہیں انہاں دی زندگیاں کیویں ہو سن. اے جڑے ٹی وی تے اسی ایکٹر وینے ہیں نا پتہ نہیں انہاں دی زندگیاں کیویں ہو سن. او امید جی میں تہاڈی ہے او بھی سا لیندے پے تسی بھی سا لیندے پے ہو. انہاں بھی خاک ہو جاونا تسی بھی تے خاک چلا جاونا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.